اور یہ بڑی تفصیل دا تقاضا کرتا ہے. جس موضوع تے میں آج تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنا یہ بھی ہے اس دے حصہ فضائل ہی نے اہل بیت دے، لیکن اس موضوع تے گفتگو ہے کہ آل محمد سخی سن یا کنجوس سن. یہ بہت سارے پہلو کھل جان گے جدو تسی اس گفتگو نو مکمل سن لیا. میں اپنے وقت میں بیان کر دینا تواڈے کولے بات پہنچ جانی. بظاہر سادہ جی گل ہے لیکن ان اندر بہت گہرائی ہے جڑی توانے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی گفتگو دے دوران. میں آیت یہی پڑھی سی اتھے میں پہنچ گیا. دنیا پوری پئی ہے صرف آل محمد یہ شان ہے کہ انہاں دی سخاوت دا اللہ نے قرآن وچ تذکرہ فرمایا ہے. یہ دے اتے ذرا غور کرنا ہے. 3 سپارے اللہ دا قرآن ہے. عثمان میاں 3 سپارے قرآن ہے اللہ دا. 3 سپارے ہیں جتھوں تواڈا دل کرے تسی پڑھو تو انہوں اے ذکر ملنا ہے کہ آل محمد عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں. آل محمد منگیا ہے کسے تو اے نہیں ملنا. بنیاد ایس چیز سے رکھو. اور جڑے بندے صاحب علم نے، صاحب عقل نے، صاحب شعور نے، انہوں نے میں خدمت چیز کرنا کہ اگر اسی آج بے کے ریسرچ کریے کہ بے نظیر ایک ایسی عورت سی، مثال دے رہے ہیں، تو او دے واسطے سانو اس دور دے ماخذ نو ویکھنا پائے گا. بے نظیر دا دور جڑا سی اس دور وچ اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جرائد، رسائل، انہاں دے بارے کی لکھیا ہے. ایویں اگے چلے جاؤ کہ ہن 14ویں صدی ہے، 13ویں صدی، 12ویں صدی، 11ویں صدی، 10ویں، 9ویں، 8ویں، 7ویں، 4تھی، 5ویں، 3ری، 2ری، پہلی. جس دور دے لوگ سن اس صدی دے لکھن والیاں دی اور خبراں دین والیاں دی خبر نو پڑھیا جائے گا اور اس شخصیت دا اندازہ کیتا جائے گا. آل محمد جس دور دیاں ہستیاں نے وہ قرآن دے نزول دا دور سی، وہی آ رہی سی. تو تسی اخبار عام پڑھن نالو قرآن چو کیوں نہ ویندے کہ آل محمد کیسے سن؟ بجائے تاریخ چو ویکھن دے اودلے تو پوچھئے، اجلے تو پوچھئے. قرآن دے سارے مکاتب فکر دا اتحاد ایک یہ ٹھیک کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جدو آل محمد سن ادو ہی کتاب محمد آئی اور سرکار دا فرمان ہے کہ یہ دوویں اکٹھے نے، یہ دوویں اکٹھے نے، یہ جدا نہیں. یہ حضور دی حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور آل. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جنہ اتنا اتصال ہے وہ ایک دوجے دے بارے جان دے نہ ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سیانے بندے ہو، عقل والے ہو، شعور والے ہو. حضور فرما رہے ہیں لن یتفرقا، قرآن اور آل الگ الگ نہیں ہون گے، یہ حوض کوثر تک میرے کو اکٹھے ہون گے. تو کیا ایسا ممکن ہے جنہ 2 چیزیں اتنا قرب ہوئے کہ اگر انہیں ایک نیزے تے بھی ہوئے تو دوجے نے بھولے نہ؟ یعنی قرب دا یہ عالم ہوئے کہ ایک نیزے چوئے تو پھر بھی دوسرے نے بھولے نہ. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک نے دوجے دی پہچان نہ دسی ہو؟ تو ایسا ممکن ہے نہیں. تو خیال یہ چلتا ہے عمومی طور دے کہ بی بی پاک نے، بی بی پاک آل محمد دا جزو اعظم، آل محمد شروع ہی اتھو ہوندے پہ، انہوں نے منگیا ہے، ملیا نہیں. وہ منگدے سن، ملدا نہیں سی. کسے آکھیا انہاں
تخت منگیا تے نہ دیتا، کسی آخیا انہاں کھجوراں منگیاں تے نہ دیتیاں، کوئی بڑیاں کہانیاں لوگ کتنے لکھے تاریخ وچ لکھے۔ تو میں آنا آؤ قرآن تو محمد دے دین دا تذکرہ تے تانوں مل جائے گا۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ملنی جدے چ اے ثابت ہوئے کہ وہ کسی کو منگ دے ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ سو وجوہات بیان کرانگا۔ ایک وجہ بھی دنیا دا اصول ہے، جدو بھی کوئی بندہ منگدا ہے نا، منگن والے دا ہاتھ نیواں ہوندا ہے، بھائی انجی ہوندا ہے نا، تے دین والے دا ہاتھ اچا ہوندا ہے۔ منگن والے دا ہاتھ انج ہوندا ہے تے دین والے دا اے سمجھنا۔ یہ دوتے حضور دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جیڑا آندا ہے نا انہاں منگیا ہے تے دیتا نہیں، ان چونکہ معرفت نہیں، اس سے سمجھیا ہے کوئی ہاتھ زہرا دے ہاتھ تو تے علی دے ہاتھ تو اچا بھی ہے، جی دی اگے پھر انہاں انج کیتا ہونا ہے۔ جبکہ درویش دا کیتا ہے وے بھئی کائنات وچ زہرا دے ہاتھ تو اچا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں، تے انہاں کسے اگے انج کرنا کیوں سی؟ پتر گل دی سمجھ آ گئی؟ جدو کوئی انہاں تو اچا ہاتھ ہی نہیں تے پھر انہاں کسے اگے انج کیویں کرنا سی؟ وہ پھر سمجھ نہ آئی، گل دی ونڈ نہ آئی۔ غور و خوض دا زمانہ ہے، بندے بہ کے گلاں سوچدے نے۔ اج دے دور وچ تے عام گھراں دیاں عورتاں بھی نہیں جاندیاں جنہاں دا کچھ گزارا ہوندا ہو کہ کسے کولوں منگ لئیے، منگدے وہی نے جنہاں دے گھر کوئی نہ ہوئے، تے جڑے وارث کائنات ہوں حیرت ہے کہ وہ دنیا تو منگدے رہے، تے حالت ہے با اسی ہن وی انہاں تو منگنے ہاں، ہن وی اسی اجے انہاں تو منگنے ہاں، تے جی انہاں اگوں منگنا ہے تے اسی انہاں تو پھر کی منگنا ہے؟ معزز حضرات، یہ عدم علم اور عدم معرفت دی علامت ہے کہ سیدہ زہرا پاک مولا علی پاک انہاں دا معیار رکھیا گیا ہے کہ جی وہ منگدے آئے تو انہاں ڈیندا نہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو بڑا پرابلم ہے۔ سنو اور سمجھو، میں کئی مرتبہ جانا، میں بزرگ کو سنیا سی، پھر میں وہ اندے اتے عمل کرنا۔ میں جدو مدینے شریف جانا تے تو انمی یہی سبق ہے کہ جدو مدینے شریف جاؤ تے پہلے سیدہ زہرا پاک کو جانا چاہیے، حضور کو جان تو پہنا، اتھے کھلو کے تے سیدہ زہرا دی بارگاہ وچ پہلے حاضر ہونا چاہیے، تے پھر ان آگے عرض کرنی چاہیے کہ اپنے بابا جان دی خدمت وچ ساڈی درخواست پیش کریا جے کہ ساڈے اتے راضی ہو جان تے ساڈی جوڑی بھر دین، تہاڈا کہنا ہو گیا تے ساڈا کام بن جانا۔ بھائی سمجھ آ گیا؟ عورت تین جگہ تو مانگ سکتی ہے، شریعت تو اجازت دیتی۔ بیوی خامن تو مانگ سکتی ہے، بیٹی باپ کو مانگ سکتی ہے، ماں بیٹے کو لے سکتی ہے کہ دیو۔ سیدہ زہرا دے ترے رشتے بڑے عزیز، باپ نبیاں دے سردار، خامد شوہر ولیاں دے سردار، بیٹے شہیداں دے سردار۔ نوٹ کرو، سیدہ زہرا دی سیرت جتنی میں پڑھی ہے، میرے نالج دے مطابق سیدہ زہرا نے انہاں تیناں کولوں بھی اپنی حیات ظاہری وچ ایک واری بھی نہیں منگیا۔ آپ نو سمجھ آئی اس گل نو ذہن وچ بہاؤ کہ جتوں ہر عورت مانگ سکتی ہے، بلکہ ایک بخاری بھی مشکات بھی ایک حدیث بڑی معروف حدیث ہے کہ سیدہ زہرا چکی خود گیڑ دیا ہے،
تو مولا علی فرمایا کہ آپ دے بابا جان غلام تقسیم کر رہے ہیں، ایک تسی بھی مانگ لو۔ بی بی پاک اٹھیاں نے اپنے والد گرامی جناب محمد رسول اللہ دے نال ہی حجرا سی، ایک دیوار سی دے حضور دا گھر، دے سیدہ زہرا پاک دا گھر، بی بی پاک گئیاں نے کھڑیاں ہوئیاں نے، واپس آ حضور سارے غلام تقسیم کر کے تو سیدہ زہرا دکھا رہا ہے، فرمایا بیٹا تو کچھ منگن گئی سائیں، بولی کوئی نہیں۔ حضور دی دے مزاج تو واقف ہے، فرمایا یہی سائیں، بولی کوئی نہیں۔ بی بی پاک چوپ، دوجی بار پھر پوچھا، بی بی پاک چوپ، تریجی باری پھر پوچھا حضور نے، بی بی پاک تریجی باری بھی چوپ نے۔ پھر مولا علی بولے کیونکہ انہوں نے پتا سی حضور انہوں چوتھی باری نہیں پوچھنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ہوں ذرا غور کرنا، سیدہ زہرا تواڈے کولوں ایک غلام طلب کرن گئیاں سن، حضور فرمایا پھر طلب کیتا کیوں نہیں؟ اے گل ہے۔ تو مولا علی فرماتے نے یا رسول اللہ فاطمہ زہرا نو تواڈے کولوں منگدیاں شرم آئی۔ بھئی سجن گل دی سمجھ آئی ہے، فاطمہ زہرا نو تواڈے کولوں منگدیاں، کسے بیٹی نو باپ کولوں منگدیاں شرم نہیں ہوندی، منگ لیندیاں نے، لیکن سیدہ زہرا اتنی شرم و حیا والیاں نے کہ انہوں نے اپنے باپ دے ویڑے کھلو کے باپ کولوں منگدیاں شرم آئیے، وہ کسے اور کولوں کیویں منگ سکتے نے بھلے آ گئے۔ اے عزیزان دی وقار تاں تے اسی عقیدہ رکھیا ہویا ہے، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ نبی دے دل دا چین تے قرار، فاطمہ نبی دے دل دا چین تے قرار، فاطمہ نبی دے دل دا چین تے قرار، فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار، فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار، فاطمہ۔ دیکھو سیدہ زہرا پاک دا اند المصطفیٰ رتبہ کیے، حدیث مبارکہ چاہتا ہے جدو سیدہ زہرا حضور دے گھر تشریف لے جاندی سن، فقام الیہا کہ حضور انہاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں، اے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، فقام الیہا فقبلہا، تو سیدہ فاطمہ حضور بوسہ دیندے ہیں، اور جدو سرکار بوسہ دیندے ہیں تو صرف بوسہ نہ دیندے، فاجلسہا علی مجلسہی، جتھے حضور آپ بیٹھے ہوتے ہیں اتھے اپنی بیٹی نے بٹھا دیندے ہیں۔ اتنا احترام اور عزت اور پیار رسول اللہ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا۔ اے گرامی قدر دوستو اور عزیزو، مقام سیدہ زہرا نو سمجھو۔ میں تے ایک ساڑھے پاکستان ایک بڑے صوفی گزرے نے، بڑے نامور صوفی نے، میں انہاں صوفی مننا، ویسے جو بیوروکریٹ سن لیکن صوفی آدمی سن، قدرت اللہ شہاب، ویسے بیوروکریٹ سن، بیوروکریسی دا جنہا سارے آپ اتے ہوتا ہوں ہے اتھو وہ ریٹائر ہوئے نا، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے شہاب نامہ، بڑی معروف ہے، جنرل نالج واسطے لوگ پڑھ دیں اس میں، پاکستان دی ہسٹری تے بہت بہترین تبصرہ ہے۔ وہ دے وچ ایک گل لکھ دے شہاب صاحب
صوفی آدمی سن، وہ کہتے ہیں کہ میں اس ویلے اجے غالباً تحصیلدار سا تے میں ایک پنڈ دورے تے گیا، پنڈ دے مولوی صاحب جمعہ پہ پڑھاندے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھنا سی، میں بہ گیا، میں مولوی صاحب دی تقریر دی سمجھ کوئی نہ آئی، پر انہوں نے ایک گل کی تھی کہ تساں کوئی دعا بھی منگنی ہوئے حضور کو منظور کرانی ہوئے تے سیدہ زہرا دے وسیلے نال کرایا کرو، تہاڈی دعا منظور ہو جائے گی۔ وہ لکھ دیں کہ وہ جڑے مولوی صاحب ہے انہاں دی یہ گل ایک میری سمجھ چاہ گئی تے میں آخیا یار پھر تجربات کریے۔ میں اتو اٹھیا تے مسجد ادلے کونے چ میں 2 نفل پڑھ کے دعا منگی تے میں درخواست سیدہ زہرا پاک دی خدمت وچ پیش کر لی۔ درخواست دے کے تے میں وہ گل بھول گیا، کچھ ٹائم لگ گیا، میرے ذہن وچ گل نکل گئی۔ ایک دن مینوں یورپ تو خط آیا، انہاں خط پھر وہ سیم تحریر جڑی ہے وہ اپنی کتاب دے ایک صفحے تے چھاپیا ہے۔ میں یورپ تو ایک خط آیا کہ شہاب صاحب میں تہاڈی ایک بہن بول رہی ہاں، میں ہن اسلام قبول کیتا ہے، تو میں جاندی نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرے خواب وچ سیدہ زہرا پاک آئیاں نے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تہاڈی درخواست اپنے بابا جان کو منظور کروا دیتی ہے، تہاڈا کام ہو جائے گا۔ شاہب صاحب پھر اگے کمنٹس لکھ دینا اپنے کہ میرا پھر وہ کام ہو گیا، اس تو بعد میری زندگی دا معمول بن گیا، میں جیڑی حضور کو گل منوانی ہوئے میں سیدہ زہرا دے وسیلے نال پیش کرنا، اور جدوں میں سیدہ زہرا دا وسیلہ پیش کرنا میریاں ساریاں دعاواں اس ویلے ہن بھی یہ کر لو، جس بندے جو چاہیدہ ہوئے اے رتبہ سیدہ زہرا پاک دا، جس نو جو چاہیدہ ہوئے سیدہ زہرا دے وسیلے نال منگے اللہ عطا کر دے۔ تجربہ کرنے کوئی عیب ہے؟ تجربہ کرنے کوئی عیب نہیں، کرو ویکھو تے صحیح۔ اب بھائیا ساڈا پنجابی بندیاں دا بھی انہاں کچھ ہوندا ہے، کسے دے بوئے تے دی لے جائیے تو جیڑا گناہ بھی ہوے آندا چھڑ دیو، وہ چھڑ دیو اینوں۔ ساڈا پنجابیاں دا بھی یہ اتنا کو رواج تے ساڈا بھی ہے تے جدوں رحمت للعالمین کو کائنات دی سب عورتاں دی سردار دھی دا وسیلہ پایا جائے، ہو سکتا ریجیکٹ ہو جائے؟ نہیں میرے عزیز، کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہوئے مدینے شریف المو کر کے کیا کرے کہ نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا میری خالی جولی پر دے صدقہ زارا دا ایک نظری یک نگاہ گاہے گاہے از تو پھیلے پنجتر ایک نظری۔ جی میرے عزیز، جڑا بیمار ہوئے صحت منگ لے، جڑا بے روزگار ہوئے روزگار منگ لے، جدے کول علم نہیں ہو علم منگ لے، جدے کول گھر نہیں ہو گھر منگ لے، جدے کول ور نہیں ہو ور منگ لے، جدے کول مال نہیں ہو مال منگ لے، جنہوں صحت چاہی دیو صحت منگ لے، جنہوں سکھ چاہی دیو سکھ منگ لے، جنہوں دھی چاہی دیو دھی منگ لے، جنہوں پتر چاہی دیو پتر منگ لے، لیکن پیار نال منگ کے نظرہ بند کر کے آکھے کی نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ میرا خدا
جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے زہرا دے بوئے تو منگن دی توفیق ہی انہوں مل دی ہے جنہوں اللہ دین دا ارادہ کر رہے ہیں جی میرے عزیز میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹی پہ ڈال دیتا ہے اور او کہہ رہا ہوتا ہے کی نظری کرم دی تک دے صدقہ سنو میں گل پیش کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدو انہوں دا حضور نال نکاح ہویا ہے بڑی مالدار خاتون سا سارا مال حضور دی خدمت پیش کر دیتا جس دن حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو تو اس دن ایک چادر سیدہ نے اوڑائی جب حضور چادر اوڑی نا تو پھر آیت آئی یا ایہا المزمل اے چادر اوڑنے والے تو حضور کو چادر ہی استعمال وچ رہی جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہون لگ گئے ہوں رمض نو سمجھنا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ نو بلایا تے فرمایا بیٹا میں حضور کو ایک چیز منگنی ہے پر وسیلے تیرے نال منگنی میں حضور کو کوئی چیز منگنی ہے تے ایک سفارش کر دیو سیدہ زہرا پوچھتی نے امی جی کس کی سفارش فرمایا اپنے بابا جان نو کہو جدو پہلی وہی آئی سی نا تے میں جڑی چادر اوڑائی سی بیٹا تسی کہو کہ وہ چادر میں نو واپس کر دین جدو میں قبر جاواں تے میرے کفنے جو چادر ہوئے میری بخشش تے نجات دا سامان ہو جائے حالانکہ آپ بخشے ہوئے لیکن ایک رمض سن سمجھائی کہ فاطمہ زہرا دی ماں بھی فاطمہ دے وسیلے نال محمد عربی کو مانگ رہی ہے رمض نو سمجھو کہ فاطمہ زہرا دی امی نہیں فاطمہ زہرا دے وسیلے نال طلب کر رہی ہیں رسول اللہ کو تاکہ تو ان سمجھ آ جائے جدو منگنا ہے نا تو اس پاک وسیلے نال منگیا جائے حضور نو راضی کرنا ہو سنو اللہ راضی کرنا ہے تے حضور دے وسیلے نال کر حضور راضی کرنے نہیں تے زہرا پاک دے وسیلے نال راضی کر اے مسئلہ ہاں کلام اے گلے نو یاد کر لو اللہ راضی کرنا ہے تے مصطفیٰ دا وسیلہ پا مصطفیٰ راضی کرنے تے زہرا دا وسیلہ پا سنو اور یاد رکھو بی بی سیدہ زہرا پاک نے منت منی بڑی معروف گل ہے کہ میرے بیٹیاں دا بخار اتر جائے حسنین بیمار سا تو میں روزے رکھا ایتھے ایک جملہ نوٹ کر لو کہ سیرت زہرا وچ عورت دی منت اوہی ہو سکتی ہے جڑی گھر دی چار دیواری وچ پوری ہوندی ہوے جڑی گھر دی چار دیواری وچ منت پوری ہوندی ہوے عورت وہ منت منے گھر تو باہر جانا اور منتاں پوریاں کرنا یہ عورتاں واسطے جائز ہے نہیں بالخصوص نوجوان عورتاں نو بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے بوڑھیاں عورتاں تے جو کہ پردہ فرض نہیں رہتا انہاں دا حکم الگ ہے سوائے عزیزہ نے من سیدہ زہرا پاک نے جس وقت افطاری کرن دا سامان تیار کیتا روزہ اور معروف واقعہ ہے تو آپ روزے دا سامان سامنے رکھ کے روٹی بیٹھے سن جو دروازہ کھٹ گیا قرآن آندا ہے وہ دینے والے نے
وہ عطا کرنے والے ہیں. مولا علی سرکار بیٹھے ہیں ایک منگتا آیا اسے کہ یا علی سرکار میریاں بڑیاں ضرورتاں نے تے پوریاں ہو جان. تو سرکار جتنے بیٹھے سن اتوں ایک پتھر اٹھایا. اس ویکھن والے نے ویکھیا سوال والے نے گیٹا اٹھایا نے تھلے پتھر دا. سائیاں نے انج پھڑیا ہے جا لے جا تیرا کام ہو جائے گا. ہوں اس ویکھیا بچہ آیا تے میرے سامنے پتھر ہی نہیں تے میریاں تے ڈھیر ساریاں ضرورتاں آئیاں اس پتھر نو میں کی کراں. جدو وہ باہر لے جا کے انج ہاتھ کھولیا نا بھائی توجہ ہے آپ حضرات جدو ہاتھ کھولیا تے پتھر تلی تے نہیں سی لال جگمگا رہا سی. میں آپ نو اس طرف لے آنا چاہنا میرے دوست جدا ایک سا پتھر نو لالچ بدل دے وے او منگن والے نہیں ہوندے او عطا کرن والے سخی ہوندے نے. آل محمد تے منگن والا ٹائٹل نہ لا تینو آل محمد دی معرفت حاصل نہیں پا. اس ٹائٹل لایا ہے جو منگدے آئے تو انہاں ڈیندا نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھ نہیں نا انہاں منگنے دی حاجت ہے جڑا ایک پھوک پتھر نو لال بنا دے وہ کھجورا منگدے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. معزز حضرات میرے علی پاک دے رتبے نو سمجھو میرے علی پاک دے رتبے نو جانو. اے تسی سارے جان دے نہ گلاں سوچ دے نہ ہو تواڈے ال منہ پیا کرنا اونج مڑ سن دے تے سارے ہی بہن نہ تسی یہ نہ کہ پسان نہ دیو اسی دے اگے من دے نہیں ہوئی منہ تواڈے والے گل پیا کرنا ناراض نہ ہو جاوے. سنو میں کی یاد آ پیا منگتا کھلوتا سی ہے سی انا ان کسی آخیا ساری عمر جو لگ گیا منگدیا تے اجے بھی منگتا ہی ہے. اج دا ہن پیا ہوندا ہی نا اے دا نا علی ہے ایک واری منگ لا مڑ تو بھی منگتا نہ راسے. گل دی سمجھ آئی وہ بڑا معروف واقعہ ہے. اے عزیزاں علی وقار وہ سائے لگے کھڑا ہو گیا جدو علی پاک قریب آئے نے تے دستبست کردا یا علی سرکار میں منگتا تیرا پڑھیے یا علی یا علی یا علی سرکار میں منگتا. جڑا در علی دا منگتا ہے او سمجھ لوے اور یاد کر لوے یا علی سرکار میں منگتا. بڑے سال ہو گئے پورا پیڑ نہ بجنو رہا ساڈا تے تہاڈا پورا پیڑ نہ بجنو. کدی می ہو جاندا کدی کرونا ہو جاندا بڑیا سالاں دا وچ وقفہ تے اسی آکھیا ہن اے ساری کم رب تو بن گیا پچھلی کسر بھی کٹ چھڑی. مڑ مڑ روز نہیں نہ انتظام ہوندے تے نہ روز گلاں ہوندیاں نے. اج رب تو پیڑ پٹھا بن گیا تے گلاں بھی چنگیاں شروع ہو گئیاں. میرے عزیزو میرے بچوں ساڈا پرابلم ہے بھائی بندیاں رکھے ہوندے نے پانچ پانچ نال پیچھے پڑھن والے ایویں نہیں. اسی مڑ پیچھے کوئی نہیں رکھے ہوندے اسی تے اگے رکھے ہوندے اسی انہاں تو سارے کام لینے ہوندے اسی تو نہیں آکھنا ہوندا ہن ساڈے سوزی بھی بنو رل کے پڑھو. تو اس واسطے پھر تسی اس گل نو محسوس نہ کریا کرو جس لیے آکھیے اس لیے کچھ ہوٹھ لا چھڑیا کرو. نالے باجی جنہ آکھنا ہے نا انہاں دا ایتھے بیٹھیاں فرشتیاں لکھ لینا ہے بنوکر تے علی دا آندا پیا ہے. جی میرے عزیز ذرا میرے بچے پیار نال کہہ لو یا علی سرکار میں منگتا. ایک گل سنو میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. جنت علی پاک بننی ہے. الامن والاولاد کے اندر حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا جنت علی بننی. جنت کہیں بننی ہے علی تے پاجی جلے ونڈدے پے اس لیے آکھنا نہیں بس سرکار اسی بھی نوکر آئے اسی تے بندیاں نہ آکھنا جنہ جڑے آندے نے اسی حضرت علی نو مننے ہاں. رمضے اور تسی علی نو مندے ہوندے نہیں اسی حضرت علی نو مننے ہاں. گل حضرت علی دی نہیں باجی گل مولا علی دی ہے. مولا علی آکھاں حضرت علی نے وہ حضرت علی والے بندے اور نے حضرت علی والے کھلوتیاں ہونا ہے ایتھے تے مولا والے دا کام پیا بندا ہے. جی
یعنی ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، کون کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ حضرت علی کو بڑا مانتے ہیں. نہیں کہ نہیں جی ایتھے پیر تے ڈنڈی مار دے ہو، حضرت علی کیوں آن دے ہو؟ نبی حضرت علی نہیں مولا علی آکھے. میرے آقا نے فرمایا نہیں جس دا میں مولا اس دا تو تسی مولا علی آکھو نا، نیرا حضرت علی تے کیوں کھلوتے ہو؟ نہیں جی ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. میں کہہ جی ایسی حضرت علی نے بھی مننے ہیں تو مولا علی نے بھی مننے ہیں. دو میں ٹائٹل بول. اے عزیزہ ندی وکار، میرے نبی نے فرمایا علی نے جنت وننی ہے، حضور نے فرمایا علی نے حوض کوثر وننا ہے. جانے مننا ہے جدو سائیاں دیندیاں پہ ہونا ہے مڑ اتھے اگا بولنا کوئی نو گونگیاں رانے نہیں، جنہ گونگیاں رانا ہے رہ رانا ساتھ اتھے بھی آکھنا ہے یا علی سرکار میں منگتا. انہاں آکھنا کی چاہی دائی کہ میں آکھنا ہے میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا. پڑھئے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی. جی میرے عزیز اس نبی نے آکھیا یا علی سرکار میں تھوڑا منگتا ہوں کی چاہی دائی؟ سونیا روٹی چاہی دیئے. فرمایا کمبر انہوں روٹی دے دے. یا علی روٹی ٹیفن جے فرمایا ٹیفن ہی دے دے. یا علی ٹیفن اٹھ دے اٹھے وے فرمایا اٹھ دے دے. یا علی قطار لمبی ہے اٹھ سارے دعا کر دے وے جاندیا ٹائم لگنا ہے. فرمایا علی ٹائم نہیں لانا قطار ادا کر دے. ویسے سیانے بندے ہو. ویسے آپس دی گل ہے جڑے روٹی منگن والے نے قطار تے چھڈن پتہ نہیں پھر وہ دوجیاں کولوں منگدے ہوسن دے. ہن بندیاں نوں ہی پتہ ہے ساڈے عقیدے وچ تے گل کوئی نہیں. لوگ آندے اودوں گئے نے تے منگدے آئے تے دیندے نہ نے پتہ نہیں پھر. لیکن سن تے ہے پڑھیا سی تے بھئی نماز پہ پڑھ دیا ہے مولا علی. کی پہ کر دیا ہے؟ نماز پڑھ دے سن پہ نماز. تو نماز وچ بھی رکوع وچ سن، حالت رکوع وچ سن. منگتا آیا مسجد کول کھلو کے دروازے دے کہندے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی. او مینوں تیری سمجھ نہیں ہوندی تو علی دے ذکر تے کیوں ہولی بولنا ہے؟ فقیر دا عقیدہ نوٹ کر لے میں دستا پیا وا علی علی کر تیرے. اصل ہے کچھ مسئلہ ماواں تے بھی ہوندا ہے نا جنہاں دیاں ماواں الڑ بلڑ کردیاں آئیاں انہاں نال علی علی آوندا نہیں تے جنہاں دیاں ماواں علی علی کردیاں آئیاں انہاں دیاں پتراں نوں بھی علی علی آوندا ہے. اے عزیز میرا عقیدہ میرا تجربہ کیے علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے. علی علی کر غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے. علی علی کر تیرے. اس نے کہا یا علی میں بڑا دوروں آیا. مولا علی نے کہا جی کوئی ہے جڑا میری خدمت کرے؟ پھر انہیں کہا میں پھر حضور دی مسجد چو خالی ٹر جاواں. اس نے مولا علی نے حالت رکوع چی اپنی مبارک ہاتھ تو انگوٹھی اتاری. انگوٹھی اتار کے اس سائل نو دے دیتی. ادو نماز چلے. کیوں؟ یہ خالی ٹر جائے تے علی دے ہوندیاں ٹر جائے. ہائے 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 ہائے. اے عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن آ گیا. اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
ساجدین وہم راکعون، وہ اس حال میں خیرات کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. یہ علی پاک دی صفت ہے، یہ صفت مولا علی دی ہے. تاں اتیانے پاجی وہ دین والے جے. قرآن پاک وچ ایک آیت ہو گئی جہدے تے صرف مولا علی عمل کیتا ہے اور کسی نے عمل کیتا نہیں، منسوخ ہو گئی. توجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ فرمایا جس میرے نبی نال گل کرنی ہوئے پہلا صدقہ دے، پہلا کچھ دے، پہلا اللہ دے راہ تے کچھ دے تے پھر نبی نال گل کرے. مولا علی سر آیت آئی سننا، مولا علی اٹھے جننے کول سن سارے دے کے آکھیا لے سونیا میرے نال گلاں کردے رہو. ہوا علی میں تیرے تو قربان ہو جاواں. اس لیے علی پاک دیاں گلاں مکیاں، جبریل موڑ آ گئے، عرض کیتی سونیا اللہ پہ فرماندا ہے بے اے حکم منسوخ کر دیو، انج مڑ غریب کی کر سن دے گلاں تے غریباں بھی کرنی ہیں. متوجہ ہو حضرات کی کوئی نہ. علی پاک قرآن پڑھ، علی دین والا ہے. سن مولا علی سرکار دا بو ہے، دروازہ کھٹ گیا، اگے کھانا گیا. مولا فرمایا کون ہے؟ یا علی مسکین کی چاہیے؟ سرکار روٹی چاہیے، ایک روٹی چاہیے. علی پاک نے فرمایا فضا اے میری روٹی اٹھا. بی بی فاطمہ فرمایا فضا میری بھی لے جا. حسن تے حسین فرمایا بی بی ساڈی بھی لے جا. بی بی اپنی بھی رکھ لے. انہاں خیال ہے 5 ڈیٹیاں نہیں. کیا واہ نبی دے گھر والے ہو، منگی ایک ہی تے ڈی 5 گئی ہیں. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل بیلیو. اے آل محمد نے ساڈے پنڈ ایک بندہ ہے مدرونا ہے، اوندا مراسی ہے، وہی میں گل سناندا رہنا. وہ جٹھاں دے بوئے تے جاندا ہے تے آندا بھی من دودھ دا دیا جی. یہ مڑے جی تے ہی ہوندے نے، تانوں پتہ ہی. وہ گلاس دیندے سی، دین والے گلاس دیندے نے تے وہ مڑ راضی ہو جاندا ہے. یہی فرق ہے. بندیاں کولوں من منگیے تے گلاس لیندا ہے، آل محمد کولوں قطرہ منگیے تے وہ دریا دیندے نے. منگن والے اپنے ظرف نال منگیا ہے، انہاں اپنی سخاوت عطا نال دیتا ہے. منگن والے اپنی شان دے مطابق منگیا ہے، انہاں اپنی شان دے مطابق عطا کرنا ہے. قطرہ منگنے والے نو دریا دین تے آل محمد دیتے نے. سمجھے نہیں لوگ، معرفت ہی نہیں، پہچان ہی نہیں کی کہ حضور دی آل ہے کون. اند اللہ انہاں دا رتبہ کی ہے یہ نہیں جان سکے. اللہ دی بارگاہ انہاں دا کی مقام ہے، اللہ انہاں نے کی دیتا ہے. ایویں بادشاہی جڑے گھوڑے تے او کوئی نہ بیٹھے اناندے تو منگدے رہندے. مانگ لین میں اعتراض کوئی نہیں. میں دسدا میں اس گھوڑے تو مانگ لینے آ سی جتے اوتے کوئی نہ بیٹھے، وہ اگوں منگدے ہے. ایسا ممکن ہے؟ وہ کیسی بادشاہی ہے عزیزاں دی وقار. ایتھے ہی رہنا چاہیے بھئی وہ دین والے نے. بس اگاں ٹرنے دی کی لوڑ پہ گئی ہے. سان جنہاں نو جنت سائیاں دے چھڈی بات اساں مننی. کمال ہو گئی ہے. جنت انہاں دی ہے، دنیا انہاں دی ہے، خزانے انہاں دے نے. انہاں دے منہ چگال نکلے تے اللہ موڑدا نہیں. وہ اگوں منگن ٹر اے تضاد ہے، فکری تضاد ہے. اسی ادو اتنا اونچا لے گئے ہیں تو ادو ایدے گل کیتے لے گئے. تضاد نہ رکھو، ایکو پاسے رکھو گا. وہ دین والے ایتھے ہی رہن دیو، بس پھر ایتھے ہی رہے. دنیا ادو ایدے ہو جائے اساں ایتھے ہی رہنا ہے. میں ایتھے ہی ہاں کہ وہ منگن والے نہیں، وہ عطا کرنا. انہاں نے کسے کولوں منگن دی حاجت کیوں پیش آوے؟ وہ آل محمد نے دنیا انہاں دے کتاباں میں روایت موجود ہے. مولا علی سرکار موجود نے تے کوئی چیز ہے جی نظر نہیں آ رہی تو انہوں پیچھا ہٹا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو کسے اور نو دھوکا دے میں علی ہاں. جا کسے اور نو دھوکا دے میں علی ہاں.
غلام نے سوال کیتا یا علی سن کوئی شے نہیں نظر نہ آندی اے کن پیشاں پہ دکدے ہو؟ فرمایا دنیا ہے او علی کو آندی ہے تے علی انہوں پیشاں دک کے بیاندا ہے جا کسی اور نو دھوکا دے دنیا علی تو دھوکا نہیں دے سکتی علی دنیا دی ضرورت مند نہیں۔ امام حسن سرکار بیٹھے نے ایک بندہ آیا کہ جی کھانا چاہیے سرکار نے پنیر گوشت دودھ اچھا کھانا پیش کیتا۔ وہ بندہ آندا ہے سرکار جی آنکھو تے جس لئے میں مسجد داخل ہویا نا ایک کونے چ میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نو ویکھیا او سکی روٹی پانی چ بے کے پہ کھاندا سی۔ یہ فرماؤ تے میں ایتھوں تھوڑا جہا اچھا کھانا انہاں نوں وی نہ دے آواں۔ تو امام حسن سرکار فرماندے نے جیڑا تو کھاندا پے انہاں دئیے۔ او میرے بابا علی نے دنیا نو انہاں ترک کیتا ہویا ہے۔ 15ویں صدی دے فقیر بھی بندیاں کوڑو دنیا نئے منگ دے بھاجی وہ تے ساریاں فقیران دے شہنشاہ نے کتھے لے گئے ہو دین نو کی سمجھے ہے تسی فاطمہ زہرا تے مولا علی سرکار دے رتبے نو۔ اے عزیزاں دی وقار میرے عزیزوں میرے بچوں میرا ایمان رکھیتا ہے پہلے دن مسکین دوجے دن یتیم 5 روٹیاں دیندیاں رہیاں جدوں تیجا دن آیا اللہ دا قرآن آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے عزیزاں دی وقار کون تو جی میں کہہ دیا کی چاہی دے جی میں نو روٹی چاہی دیئے ایک منگن والے نو 5 ملیاں نے کہندا ہے واہ نبی دے گھر والے ہو منگی دا تھوڑا ہے دین دے زیادہ نے تاں پاجی اسی زہرا پاک دے بوئے دے کھلو کے آج بھی کہہ رہے ہیں کل بھی کہاں گے قبرچ بھی کہاں گے عشرچ بھی پوچھن گے فرشتے قبرچ پوچھن گے فرشتے اے کون ہے یہ اسی بول کے آکھاں گے میں غلام در زہرا میں غلام در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا۔ جی میرے عزیز میرے دوست میرا تعارف ہے ہن تو لے کے قبر تک قبر تو لے کے عشر تک عشر تو لے کے جنت دے داخلے تک میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ بندے اپنا اپنا تعارف ہوندہ نا بندے کہنا دن بھائی کون ہے تو جی فلانا زمیندار ہے فلانا چودھری فلانا بزنس مین ہے فلانا ایم بی ایم این ہے فلانا فلانا وہ تعارف ہوندہ ہے۔ میرا تعارف کی ہے جس تعارف ہوتے میں نو نہ دے میرا تعارف ہے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ میں نا سیدہ زہرا پاک دے نام تے تھے انہاں دا گھر بنایا ہے خانقاہ بنائیے وچ انہاں دا مسجد بنائیے سیدہ زہرا پاک او دے اتے سن تقریباً 5-5.5 سال لگے 5 سال راؤنڈ اباؤٹ۔ پوری دنیا میرا اعلان ایک بندہ ثابت کرے کہ میرے کو تسا منگیا ہے کیسی مسجد بنا رہے ہیں زہرا پاک دا گھر بنا رہے ہیں سن پیسے دے
کوئی جگیردار، کوئی چودھری، کوئی امیر، کوئی محفل کران والا جنہاں کول کوئی ایک بندہ آکھے میرے کول تسی پیسے منگن باسی بنا رہے ہیں پسند دے. بلکہ ایک جگہ تے ایسا ہویا، ایک سب انسپیکٹر ساڈا بڑا پیار والا سی، اجے بھی ہے جیندہ ہے. تو ایک جگہ تے میں محفل کرن گیا تے انہیں اعلان کر دی کہ جی شاہ ہوری بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیتا ہے تو سارے خدمت کرو. وہ بندے اٹھے انہاں واہ واہ، میں نہیں پتا کتنے پیسے سن لیکن کافی سارے پیسے جمع ہو گئے. میں وہ جس لئے کٹھے کر رہا نا، میں انہاں کہا بھی یہ لے جا، بندے ان دینے نہیں تے واپس کر چھا، اور کسی جگہ تے دینے نہیں تے دے لے. میں سیدہ زہرا پاک دے گھر منگے ہوئے پیسے کو نہیں لانے، نہیں لائے تے مڑ بانی نہیں دی. تواڈے سامنے ہی جاندے رہندے ہو بچے سارے، بانی دی نہیں منگیا. کیوں نہیں منگیا؟ کہ میں منگا تے سیدہ زہرا پاک دے بوئے تو منگا، اور کسے تو تے تا منگا جو نہ تھوڑے دیتے تھے. باجی ایک بندے تو منگیا ہے، یہ جوڑی نہ بری تھی تو مڑ اگلے بوئے تے گیا تے جے پیڑے تو یہ نہ ڈی جائے باہر ڈھونڈن لگ پوے تو مڑ اگلے تے ضرور پھیلانی ہے. وہ پروفیشنل بیکاری ہوندے جوڑی بری جائے تو مڑ بھی منگتے رہنا. سی پروفیشنل بیکاری تے نہیں نا، سی زہرا دے منگتے ہیں. انہاں بڑا اصرار کیتا باجی ہن ہو گئے کٹھے تے لے لو. میں کہا نہیں ریکارڈ ٹوٹدا ہے. میں کہا کوئی ریکارڈ بھی شے ہوندا ہے نا بے. اسا ریکارڈ 5 سالاں دا بڑیا بڑایا ہن وجا چھڑیے نہ تواڈے پیسے واسطے نہ. اکو گل ہی رہن دے، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو، میں گدائے. ہاں جی فرشتے آکھنا ہے بھئی یہ عمل نہیں چنگے، پوچھو اس پیر تو کون ہے تو؟ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے پہنے میں ہوں تے بھی آکھنا میں گدائے در زہرا. یہ غوث پاک دا دھوبی یہ گل آ کے بچ گیا نا، میں انہاں دا نوکر ہاں غوث پاک دا، اسی تے سیدہ زہرا پاک تے نوکر ہاں جی. اچھا ایک کامن گل تانوں دساں، میرے کو بڑے بڑے بزرگ علماء مختلف طبقہ ہائے زندگی دے لوگ آندے وہ ایک گل کامن کر دین کہ جی اتنے اندر آیا سکون بڑا ہوندا ہے. اندر آیا نا سیدہ زہرا پاک دے جدو اسی اس آستانے چ داخل ہونے ہیں تے سن سکھ ہوندا ہے کہ ایک نام انہاں دے تے بنیا ہوئے تے خلوص نیت نال بنیا ہوئے، زہرا پاک نے نوکراں بنایا ہوئے تے ایتھے کسے نے سوڑ پے کیویں سکدی. الحمدللہ رب العالمین. مدینے شریف جا کے جنت البقیع دے سامنے جھولی پھیلا کے اکو واری منگیا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا. منگیا نہیں لیکن میں رنگ ویکھن بسائیاں دی ساڈے ال نظر آئے. پھر یہ چیزاں ایمان جی مضبوطی دا سبب بن دیا. ایک مائی 80 سال اس مائی دی عمر ہے، اس میں فون کیتا ہے یورپ، میں اجے تک بھی انہوں نے ملیا نہیں کہ مینوں مولا علی خواب وچ ملے اور انہوں نے مینوں حکم دیتا ہے کہ اتنے ساڈی مسجد بن رہی ہے. اتجا عیسیٰ باپ تو جی میں تہاڈا بڑا مشکل نام تے نمبر ڈھونڈیا ہے تے تہاڈے نال رابطے چاں تے آکو نظرانہ لے لیا جائے. وہ سن تے سائیاں انج دتے نے باجی، اسی کیوں جا کے کسے بندے نے آکھی کہ باجی آئی تھے اعلان کریا جی اسی مسجد پہ بنانے نہ 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 یہ ضرورت ہی کوئی نہیں. کیوں ایک بوئے تو منگی دے جی اتھو نہ ڈیوے یا اتھو تھوڑا ڈیوے تو مڑگا جائی دے. اسا کوئی منگتیاں تو منگیا ہے، اسا سخیاں کڑو منگیا ہے. اور الحمدللہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ
نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سجنوں بیڑا ختم ہو گیا ہے آپ سب سنگیاں دی خدمت وچ آخری التجا کر رہے ہیں کہ آل محمد دی پہچان کرو خدا انہوں جو رتبہ عطا کیتا ہے اس رتبے نہ سمجھو اجے سمجھ نہیں بندیاں نہ میری کسی کا لڑائی ہوئے تو میں کسی اور مانڈ نال بھی لڑ سکنا وچ پاکستان دے آ کے لڑنے دی کی لوڑ ہے کسی اور مانڈ نال بڑیاں منڈا ہوندیاں لڑنا ہوئے تو بڑیاں دی بندیاں بڑی ونڈ ہوندی ہے وہ بڑی ونڈا نال لڑ لیں گے ہاں جی لڑنا ہوئے بندے اس گل تے بھی لڑ پوندے نے میرے کو لگیا دن کھان کیوں آئی حالانکہ انہوں ہو سکتا ہے ویسے ہی کھانسی آئی ہو نہیں ہو سکنا با جا لڑنا ہے تو میرے کو لگیا کھا گیا تو میں نے سنائیے لڑ پہ وہ کسی سے وہ بننا بنا لیندے نے بندے حضور دی آل دی عظمت تے رتبہ اتھی رہن دیو تسی آپس سے جو کرنا ہے کر دے حضور دی آل دا عرفان اور معرفت حاصل کرو انہاں دی ذوات مقدسہ نو سمجھو اور انہاں یاد رکھو آل محمد اللہ تعالیٰ دے محبوب لوگ نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب دی سیرت تے کتاب لکھی ہے مہر منیر او دے حضرت ابو ہریرہ تو مرفوعان روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اپنی